بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 3 مئی ہے سال 2022۔ امپورٹڈ حکومت کا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے۔ کپتان کا کام آسان ہو گیا ہے۔ لانگ مارچ 2 کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بالآخر خان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے اور پری پول دھاندلی کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، ان پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جس طریقے سے پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا ہے اور اس سے عوام کے جو جذبات ہیں ان پر تو ہم بات کریں گے، لیکن حبیب اکرم صاحب نے رات کا جو سمیع ابراہیم کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے اس پر بڑے عام سوالات اٹھائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے کون سی بات غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا غلط فیصلوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے؟ کیا ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کیا دیوالیہ ملک اپنے دفاعی اخراجات پورے کر سکتا ہے؟ جس ملک کا دفاع کمزور ہو جائے کیا اس کی سلامتی کی کوئی ضمانت ہو سکتی ہے؟ کیا اس طرح کے سوالات اٹھانا بھی غداری ہے؟ تو یہ بڑے جینون قسم کے سوالات ہیں، لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح کا ایک فیصلہ دیا ہے، پنجاب کے اندر آپ کو علم ہے 25 منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کیا گیا، 5 اس کے اندر مخصوص نشستیں تھیں، اور اصولی طور پر ان 5 مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کے لوگ نامزد ہونے تھے، لیکن چونکہ حمزہ شہباز کو اس وقت کسی بھی صورت کے اندر پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہنا ہے، اس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہی فیصلہ دیا ہے جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور پی ٹی آئی اس فیصلے کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی سربراہی کے اندر یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے، جو محفوظ کیا گیا تھا، اور بتایا گیا ہے کہ مقصود نشستوں پر جو ارکان ڈی نوٹیفائی کیے گئے ہیں اب پی ٹی آئی کی درخواست ہم مسترد کرتے ہیں جب تک اگلے ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے، اس کے بعد ہی یہ 5 نشستوں پر جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ہو سکیں گی۔ تو اس طریقے سے حمزہ شہباز کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ عارضی طور پر الیکشن کمیشن نے بچا لی ہے، لیکن اس فیصلے کے خلاف ظاہر ہے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف لانگ مارچ 2 کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان نے آج جو گزشتہ روز ضمانت کروا لی ہے، اور یہ راداری ضمانت ہے، یعنی اگلی عدالت تک وہ پہنچیں گے۔ اسلام آباد سے ایک مرتبہ پھر وہ عبوری ضمانت لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی لانگ مارچ کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور کے ساتھ شروع ہو جائیں گی، اور اب جس طرح پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے، امپورٹڈ حکومت خود اب اپنی خودکشی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کا اور اندیا دے دی ہے، اور احتجاج کا باضابطہ انہوں نے اعلان کیا ہے، اور جو 30 روپے ابھی اضافہ ہوا ہے وہ بڑے بڑے صحافی جن کو بڑا پیسہ لگایا گیا ہے ان کے لیے بھی جسٹیفائی کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ وہ ساری چیزیں اب صاحب حکومت پر لادنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی زبان جو ہے وہ ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اب آج عمران خان نے جو شانگلہ کے اندر گفتگو کی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ بے شک آپ نیوٹرل رہیں، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے۔ چوروں کا ٹولہ ملک کو جہاں لے کر جا رہا ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ پاکستان روس سے سستا تیل خرید سکتا تھا، لیکن امریکہ نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ گندم بھی ہم سستی خرید رہے تھے، لیکن آپ چونکہ امپورٹڈ ہیں اور آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ امریکہ کو جواب دے کر آپ رشیا سے یہ خرید سکیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو قوم ہے اس کو خوف کے بتوں کو توڑنا پڑے گا۔ فلسطین کی پالیسی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور شہباز شریف نے جو کپڑے بیچنے تھے اور مہنگائی کو کم کرنا تھا، اب پیٹرولیم پرائسز کے اندر اور بجلی کے اندر جو اضافہ ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو پورا ایک وہ وہاں پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اب ابھی بھی جو مفتاح اسماعیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 روپے ابھی مزید سبسڈی ہے۔ اس کا مطلب ہے
کہ اگلے بجٹ سے قبل، بجٹ تو پیش ہو جائے گا 2 دن بعد، لیکن آگے بحث ہوگی اس کی اپروول سے پہلے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم پرائسز کے اندر 8 سے 10 روپے اضافہ ہوگا، اور یہ ٹوٹل 70-80 روپے جب اضافہ ہو چکا ہوگا تو آپ اندازہ کیجئے کہ گھی کی قیمت کہاں جائے گی، باقی جو تمام اشیاء خرد و نوش ہیں وہ بھی بڑھیں گی، پھر جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اخراجات بھی بڑھیں گے، تو غریب آدمی جو ہے اس کے حالات اب چلنا بڑا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، خاص طور پر جس کے 2-4 افراد 5 افراد پر مشتمل ایک فیملی ہے، اس کے لیے اس امپورٹڈ حکومت نے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ شوکت ترین نے آج جو پورا جواب دیا ہے، اور جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، انہوں نے بتایا کہ مفتاح اسماعیل مکمل طور پر کنفیوز نظر آتے ہیں۔ ارے بھائی، کوئی تمہارے پاس خود آئے گا کہ ہم سے سستا تیل خریدو، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے روسی صدر سے بات کی، تیل اور گندم پر بات ہو چکی تھی، لیکن آپ نہیں گئے، ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی۔ کرونا کے مشکل حالات تھے، پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود عوام پر کم بوجھ ڈالا ہے، لیکن آپ تو IMF کے آگے بالکل لیٹ کر رہ گئے۔ ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ، اور اب جو ہے وہ جس طریقے سے یہ امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی مسلط کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑا آسان ہو گیا ہے، چونکہ عوام خود اب سمجھ چکی ہے کہ عمران خان جو کہتے تھے کہ آخری دنوں کے اندر جب امپورٹڈ حکومت مسلط ہو رہی تھی تو وہ آرمی چیف کو انہوں نے کہا، امپورٹڈ کو کہا، انہوں نے بلکہ نیوٹرل کو کہا کہ جناب ہم بڑی مشکل کے ساتھ اس معیشت کو ایک خاص سطح پر لائے ہیں اور آگے پاکستان ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابھی اگر اس بیرونی سازش کو کامیاب کیا گیا اور پھر یہ حکومت تبدیل ہوتی ہے تو ملک کے اندر بڑی مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، عام آدمی بڑا متاثر ہوگا، لیکن ان کی بات کو وزن نہیں دیا گیا۔ پھر اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین کو بھیجا گیا کہ بھائی ان کو سمجھائیے تاکہ یہ جو لوگ ہیں امپورٹڈ جو رجیم چینج آ رہی ہے ان کو نتھ ڈالیں، ان کو صبر کی تلقین کریں، حکومت کو چلنے دیں، اور آگے جب الیکشن ہوں گے تو ان الیکشن کے اندر جو بھی تبدیلی ہوگی وہ عوام فیصلہ کرے گی۔ لیکن انہوں نے ان کی بھی نہیں سنے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، اور اب جس طریقے سے عوام کے اوپر یہ پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، جو بم گرایا گیا ہے، اس کے جو اثرات ہیں چونکہ ہر جگہ پر نظر آئیں گے۔ اب صرف جو چینی ہے وہ کتنی یوز ہوتی ہے، باقی جو اصل چیزیں ہیں وہاں پر سبسڈی نہیں دے سکے گی حکومت، اور خود اس وقت جو IMF ہے اس نے کہا ہے جی اور آپ نے ڈیمانڈ پوری کرنی ہے اور آپ کا بجٹ دیکھیں گے اور پھر ہم معاہدے کی بات کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے حکومت مکمل طور پر لیٹی ہوئی ہے، پچھلی حکومت پر ڈالنے کے باوجود بھی عوام ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر جو شہباز سپیڈ ہے اور بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ بڑی زبردست پرفارمنس ہے، اور آپ دیکھیے کہ صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، 8-9 بجے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور اگلے 3 گھنٹے کے لیے پورے پاکستان کے اندر جو پیٹرول پمپ ہیں وہ تقریباً بند کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی جب نئی پرائسز آئیں گی اس پر ہم تیل آپ کو بیچیں گے، ہم تو منافع کمائیں گے۔ تو لوگوں نے ایک لائنیں لگائی ہوئی ہیں، اسلام آباد اور راولپنڈی شہر کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کس طرح لائنیں لگی رہیں۔ اب اس سارے حالات کے اندر خود بخود میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا وقت اور گزرے گا، مہینہ ڈیڑھ کے بعد یہ عوام خود اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہوگی، اور اب جو کام انہوں نے کیا ہے یہ یقیناً عمران خان کا جو ٹارگٹ ہے وہ آسان ہو گیا ہے، اور لوگ خود اب لانگ مارچ کی بھی تیاریاں کریں گے، اور کل تحریک انصاف پورے پاکستان کے اندر مہنگائی کے خلاف اور جو حالیہ پرائسز کے اندر اضافہ ہوا ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ عوام اس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کرے گی، اور اب یہ چونکہ دلیل فضول ہے کہ سابقہ حکومت نے یہ کیا وہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات آپ کے سامنے تھے، آپ کو نظر آ رہا تھا، اور آپ نے خود جو ہے یہ بڑے یعنی تگ و دو کے بعد یہ حکومت لی ہے، تو اب آپ کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ ایک طرف جو چائنا کے ساتھ
آخری دنوں کے اندر شاہ محمود قریشی کا وزٹ ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو آپ کے ریزرو یہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ یہاں پر دینے ہیں مزید تھوڑے سے، تاکہ جو ریزروز ہیں وہ بینک کے اندر پڑے ہوں گے تو پھر پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ وہ ڈیمانڈ اب جو ہے وہ تسلیم کر لی گئی ہے، IMF کی طرف دھیان ہے، اس کے بعد UAE اور سعودی عرب کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں گے۔ ترکی کا وزٹ جو ہے اس کے اندر کوئی خاطر خواہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، آدھی کابینہ بیرون ملک بھاگی ہوئی ہے۔ ان حالات کے اندر الیکشن کمیشن اب ووٹر لسٹیں آپ دیکھ لیں، جن حلقوں کے اندر ان کو نظر آیا مبینہ طور پر کہ یہاں پر جو ہے وہ PTI جیت سکتی ہے، عوام کے جذبات ہیں، وہاں ان کے ووٹ کسی کا کسی جگہ ڈال دیا گیا ہے اور کسی کا کسی جگہ ڈال دیا گیا ہے، لوگ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک پری پول ریگنگ جو ہے اس کا ایک منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر اور 4 اراکین ان پر آلریڈی PTI سوالات اٹھا چکی ہے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر ویسے ہی یہ حکومت جو ہے اپنی اخلاقی جواز اور قانونی جواز پہلے ہی کھو چکی ہے، اور عوام کے جو ہے اب صرف امپورٹڈ حکومت کو نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت سے ڈسٹینس کرتی ہے یا نہیں، اور لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی مارچ آپ نے کیے تھے وہ MQM جو کہتی تھی کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم عوام کو فیس نہیں کر رہے، ان کو اب یہ پرانا پاکستان پسند آیا ہوگا، چونکہ مسئلہ یہ ہے انہوں نے دھمکیاں بھی دینی ہیں، وارداتیں بھی کرنی ہیں، اور اس کے باوجود وہ بیٹھنے پر مجبور بھی ہوں گے۔ لیکن آنے والے دنوں کے اندر تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے وہ مزید مقبول ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور قوم خود سڑکوں پر نکلے گی۔ انڈسٹری جو ہے پہلے بیٹھ چکی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ہی جو آلریڈی انڈسٹری چل رہی تھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ بھی آرڈر نہیں دے پا رہا ہے، تو ایکسپورٹ کے اندر بھی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم۔